آج ہم نے نماز تراویح میں 27ویں پارے کے آخری پاؤ سے 28ویں پارے کے نصف تک یعنی 3 پاؤ ہم نے نماز تراویح میں سماعت کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کے نور سے منور فرمائے۔ آج کی خلاصے کے لیے منتخب آیات میں سے پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ۔ صدق اللہ العظیم۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں یہ فرما رہا ہے، کیا اب تک ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی اور ذکر الہی سے جو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر حق بھیجا ہے اس سے ان کے دل نرم ہو جائیں اور ان کی طرح نہ ہو وہ لوگ جنہوں نے اس سے پہلے کتاب ہونے کے باوجود ایک زمانہ دراز ان پر گزر گیا لیکن ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے بہت سے فاسق ہیں۔ دوستو، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے مخاطب ہے اور انہیں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ کتاب بے مبین تمہاری طرف ہم نے نازل کی ہے۔ اس کتاب کو سننے کے بعد کیا ابھی تک تمہارے دل نرم نہیں ہوئے؟ تم اللہ تبارک و تعالی کی طرف نہیں بڑھتے؟ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اس سے پہلے کتاب دیے گئے تھے، یعنی جن پر توریت نازل ہوئی، زبور نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی، وہ بعد میں اس سے پھر گئے اور ان کے دل سخت ہو گئے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اگر تم اس طرح کرتے ہو تو یاد رکھو تمہاری پکڑ بھی ان کی طرح ہی ہو جائے گی۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت کریمہ کیوں نازل فرمائی؟ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت سرائے اقدس سے باہر آئے، یعنی حجرہ مبارک سے باہر آئے اور مسجد میں صحابہ کرام کی ایک جماعت کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ لوگ آپس میں ہنس رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس اس حال میں آئے کہ آپ کی چادر مبارک گھسیٹ رہی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیزی سے تشریف لا رہے تھے کہ آپ کی چادر مبارک گھسیٹ رہی تھی اور چہرہ انور سرخ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ہنس رہے ہو؟ غور کیجیے گا، اس سے بہت بڑی عبرت حاصل ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ہنس رہے ہو حالانکہ ابھی تک تمہارے رب کی طرف سے امان نہیں آئی ہے، نہ اس نے تمہیں بخش دیا ہے، اور تمہارے ہنسنے پر اللہ تبارک و تعالی نے آیت کریمہ نازل فرما دی ہے۔ اور آیت کریمہ کا ہم نے ترجمہ سماعت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن مجید آنے کے بعد بھی تم ابھی تک اپنے ایمان کو نہیں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کرنے کا حکم دیا ہے اور کس چیز سے روکا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً معذرت خواہ ہے، فوراً معذرت کی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا ہنسے تھے اتنا رو۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو دوستو، دنیا ہنسنے کی جگہ نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کریں، خصوصی طور پر جب ہم مساجد کے اندر ہوں
تو کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جس کے سبب سے ہم دنیا کے اندر ملوث ہو جائیں یا ہنسی مذاق کریں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کتنا سرخ ہو گیا تھا، اس حدیث مبارک سے پتہ چلا۔ تو ہمیں اس بات پر عمل کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تلاوت جب بھی فرماتے تو زار و قطار روتے تھے، روایت کے اندر آتا ہے بے حال ہو جایا کرتے تھے۔ اس آیت کا دوبارہ سے ہم ترجمہ سماعت کریں، ضروری ہے۔ فرمایا کیا اب تک ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی سے اور جو حق اتر چکا ہے اس سے نرم ہو جائیں، اور ان کی طرح نہ ہو جانا جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر جب ان پر ایک زمانہ دراز گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے بہت سے فاسق ہیں۔ یعنی قرآن مجید کو پڑھنے والے اس طرح سے پڑھا کریں کہ ان کا دل نرم پڑ جائے، ان کا دل دین کی طرف کھنچنے لگے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ آج ہم جب قرآن پڑھیں تو اس طرح سے پڑھا کریں کہ دل نرم پڑ جائے اور اللہ کی یاد دل میں آ جائے۔ فرمایا اگر دل نرم نہیں پڑیں گے تو پھر انہی لوگوں کی طرح تم بھی ہو جاؤ گے جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، یعنی جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کتاب دی تھی اور ان کے دل سخت ہو گئے تھے، کیونکہ وہ جب قرآن اپنی کتاب پڑھتے تھے تو ان کے دل نرم نہیں پڑتے تھے۔ تو فرمایا تمہیں جو قرآن دیا گیا ہے جب تم پڑھو تو تمہارے دل نرم پڑ جانے چاہیے، اور تم دنیا سے بالکل دور ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پڑھتے ہوئے اس طرح پڑھو کہ اس سے مخاطب ہو اور اس سے باتیں کر رہے ہو۔ دوستو یہ وہ آیت کریمہ ہے سورہ حدید کی کہ جس کو پڑھ کر کئی لوگ اللہ کے محبوب ولی بن گئے۔ تفاسیر کے اندر دو واقعات صرف آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ پہلا واقعہ حضرت فضل بن موسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے، بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں، اور دوسرا واقعہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے، آپ بھی بہت بڑے درویش گزرے ہیں۔ تو حضرت فضل بن موسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ڈاکو تھے۔ ہر شخص آپ کے زمانے میں آپ سے ڈرتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ کو کسی عورت سے عشق ہو گیا، لہٰذا آپ نے سوچا کہ رات کو اس کے گھر میں داخل ہوگا۔ جب رات کو سفر کیا اور اس عورت کے گھر میں داخل ہونے کے لیے دیوار پھیلان رہے تھے تو دیکھا قریبی ایک گھر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اور یہ آیت جب اس گھر میں پڑھی گئی تو حضرت فضل بن موسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تڑپنے لگے اور عرض کیا یا باری تعالیٰ میں ہوں جس کا دل نرم پڑ گیا ہے، اور فوراً روتے ہوئے ایک کھنڈر کی جگہ پر گئے اور رو رہے تھے کہ برابر سے اسی کھنڈر کے مکان میں ایک قافلہ رکا ہوا تھا جو اس لیے سفر نہیں کر رہا تھا کہ اگر باہر جائیں گے تو فضل بن موسیٰ کا یہ علاقہ ہے لہذا وہ ہمیں لوٹ لے گا۔ پوری رات روتے رہے، اللہ سے توبہ کرتے رہے کہ یا باری تعالیٰ میں کہاں پھنس گیا کہ تیری مخلوق بھی مجھ سے ڈر رہی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی، نئی صبح آئی تو نئے رنگ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمال کی ولایت عطا فرمائی ہے۔ مفسرین ان کے واقعات کئی واقعات ان کے لکھتے ہیں کہ لوگ ان کو دیکھ کر تائب ہو جایا کرتے تھے۔ اس طریقے سے ایسی سیرت کمال اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ اور حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کون نہیں جانتا، آج ان کی حکایات کئی پڑھائی جاتی ہیں، سنائی جاتی ہیں۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نشے کے عادی تھے، بیٹی کا انتقال ہوا، بڑی محبت کرتے تھے، ہمیشہ اپنی بیٹی کے بارے میں سوچتے تھے کہ 15 شعبان کی رات آئی، بیٹی کو سوچتے سوچتے سو گئے۔ لہذا خواب میں دیکھا ایک قبر ہے اور قبر سے اژدہا نکلا
تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی اسے دیکھ کر بھاگنے لگے۔ بھاگے ہی تھے کہ اچانک آگے ایک بوڑھا کمزور سا شخص دیکھا، اس سے کہا مجھے بچاؤ، یہ میرے پیچھے آ رہا ہے، مجھے مار دے گا۔ تو اس بوڑھے شخص نے کہا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ طاقتور ہے، لہٰذا آپ تیزی سے آگے جائیے۔ فرماتے ہیں میں اور تیز بھاگنے لگا کہ آگے دیکھا ایک گڑھا ہے جہاں آگ ابل رہی ہے۔ فرماتے ہیں مجھے لگا میں گر جاؤں گا، لیکن وہاں سے آواز آئی کہ یہ تیرے لیے نہیں ہے، لہٰذا میں اور آگے بھاگا تو دیکھا ایک پہاڑ ہے، پہاڑ پہ خیمے ہیں، وہاں صاحبان بھی کھڑے ہیں۔ اس پہاڑ پر پہنچ ہی رہا تھا کہ آواز آئی کہ اسے وہاں تک پہنچنے سے پہلے گھیر لو۔ لہٰذا میں نے دیکھا کہ چاروں طرف بچوں نے مجھے گھیر لیا ہے، اور ان بچوں میں میری بیٹی بھی ہے۔ قریب آئے، مجھے سینے سے لگایا اور ہاتھ سے ازدے کو مارا تو وہ بھاگ گیا، وہ پلٹ گیا اور وہ میری گود میں بیٹھ گئی، اور اس نے میری گود میں بیٹھتے ہی اس آیت کریمہ کی تلاوت کی۔ آیت کی تلاوت کی تو میں نے پوچھا اے میری بیٹی کیا قرآن تم جانتی ہو؟ تو فرمایا ابا جان ہم زندوں سے زیادہ قرآن کو جانتے ہیں۔ اور میں نے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کہا یہی ہماری جگہ ہے، ہم آخرت میں اپنے والدین کا یہی انتظار کر رہے ہیں آخرت تک، پھر اس کے بعد ہمارا دوسرا سفر ہوگا۔ پھر اچانک سے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ صبح میں نے اچانک سے دیکھا کہ وہ بچی آسمانوں کی طرف چلی گئی اور میری آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کی اور پھر گناہوں کی طرف پلٹ کر نہیں گیا۔ اور پھر ہم جانتے ہیں کہ آج جو حکایات سنائی جاتی ہیں، کئی حکایتیں حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے درویشی عطا فرمائی، اپنا محبوب ولی بنایا۔ تو دوستو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ زندگیاں اس وقت پلٹتی ہیں جب قرآن میں غور و فکر کیا جاتا ہے، تدبر کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم جانتے ہیں واقعہ ایمان، غور و تدبر کیا قرآن میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کو پلٹ دیا۔ لہٰذا قرآن دلوں کو پلٹ دیتا ہے، دلوں کی میل کو نکال دیتا ہے، ایمان ایک کامل نصیب ہو جاتا ہے جو قرآن کو سمجھتے ہیں۔ لہٰذا قرآن کو سمجھنے کی ہمیں چاہیے کہ ہم کوششیں کریں، ایسی محفلوں کو لازمی اختیار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے والا بنائے۔ آگے چلتے ہیں دوستو، بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ 28واں پارہ شروع ہوتا ہے، پہلی آیت قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ بیان ہوا بے شک اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کر رہی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں شکایت کر رہی ہے، اور اللہ آپ دونوں کی گفتگو سن رہا ہے۔ بے شک اللہ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ دوستو ترجمے سے ہی لگن پیدا ہو رہی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک عورت حضور سے بحث کر رہی ہے اور اللہ سے شکایت کر رہی ہے، تو کیا واقعہ ہے؟ غور کیجیے گا۔ شان نزول یہ ہے کہ حضرت اویس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی بات پر اپنی زوجہ حضرت خولہ بن ثعلبہ سے کہا تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی مثل ہے۔ یہ کہنے کے بعد حضرت اویس کو ندامت ہوئی۔ دوستو اس طرح کے جملے اگر شادی شدہ شخص اپنی بیوی سے کہے، اس طرح کے جملے ماں بہن کو لے کر، تو پچھلے زمانے میں عورت اس پر حرام ہو جاتی تھی۔ تو حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کہا تو بعد میں آپ کو ندامت ہوئی۔ زمانے جاہلیت میں طلاق شمار کیا جاتا تھا یہ جملہ، اس لیے حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ سے کہا میرے خیال میں تو مجھ پر حرام ہو گئی ہے۔ لہٰذا حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام واقعات ذکر کر دیے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مال ختم ہو چکا ہے،
ماں باپ وفات پا چکے ہیں، میری عمر زیادہ ہو چکی ہے، میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، اگر انہیں میں ان کے باپ کے پاس چھوڑ دوں تو یہ بچے ہلاک ہو جائیں گے، اگر اپنے ساتھ رکھوں تو یہ بھوکے مر جائیں گے۔ اب ایسی کیا صورت ہے کہ میرے اور میرے شوہر کے درمیان جدائی نہ ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرے بارے میں میرے پاس کوئی حکم ابھی تک نازل نہیں ہوا ہے، یعنی ابھی تک اسے زہار کہتے ہیں، شریعت میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ زہار کہتے ہیں، اور ابھی تک زہار کے متعلق کوئی جدید حکم نازل نہیں ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور پرانا دستور تو یہی ہے کہ زہار سے عورت حرام ہو جاتی ہے۔ تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب بحث کرنے لگی ہیں آپ، یہ محبتانہ ہے، اسے قرآن نے پسند کیا۔ حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے لفظ طلاق نہیں کہا ہے، یا رسول اللہ میرے بچوں کے باپ ہیں، مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، مجھے بہت عزیز ہیں۔ اسی طرح وہ بار بار عرض کرتی رہی، جب اپنی خواہش کے مطابق جواب نہیں آیا۔ اب آپ دیکھیے گا یہ مومنین کا کمال کیا ہوتا ہے، جب یہ عرش پر نگاہ اٹھاتے ہیں تو فرش پر رب وحی نازل کر دیتا ہے۔ تو اب حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر اٹھایا اور عرض کی، یا اللہ میں تجھے اپنی محتاجی اور بے کسی اور پریشان حالی کی شکایت کرتی ہوں، اپنے نبی پر میرے حق میں ایسا حکم نازل فرما جس سے میری مصیبت دور ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ مومنین ہیں، جب یہ عرش کی طرف نظر اٹھاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برسا دیتا ہے، مصیبتیں اٹھا لیتا ہے، رنجشیں ختم ہو جاتی ہیں، برائیاں دور ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ نواز دیتا ہے۔ جب آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ شکایت کی تو اور بار بار کرتی رہی تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، اب خاموش ہو جاؤ، دیکھو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف کہ آپ کے چہرے پر وحی کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں، لہذا جب وحی پوری ہوئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خولہ اپنے شوہر کو بلاؤ۔ حضرت اویس حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب، اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے معاملے میں آپ سے بحث کر رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے حال، فاقے اور تنہائی کی شدید ہونے کی شکایت کر رہی ہے، اور اللہ آپ دونوں کی آپس میں ہونے والی گفتگو سن رہا ہے۔ بے شک جو اللہ تعالیٰ سے مناجات کرے اور اس کی بارگاہ میں گریہ زاری کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی مناجات کو سننے والا ہے۔ دوستو، کائنات کے ہر فرد کے لیے اعلان ہو گیا، لہذا مومن ہونا شرط ہے۔ جب ایمان کامل قلب میں بس جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف معرفت ایسی ہوتی ہے کہ بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو رب عطا فرما دیتا ہے۔ ایمان کامل شرط ہے، رب یہی چاہتا ہے بندہ میرا ہو جائے۔ فرمایا نا حدیث مبارک میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ایمان میں بندہ بڑھ جاتا ہے تو یہ ہاتھ اس کے نہیں بلکہ میرے ہاتھ ہو جاتے ہیں۔ وہ جو بولتا ہے اپنے حکم سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ اس کے قدموں پر بھی اپنا زور ڈال دیتا ہے، اس کی زبانوں پر بھی اپنا زور ڈال دیتا ہے، اس کی حرکت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا زور ہوتا ہے۔ پھر وہ کچھ بھی اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے کر رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر وہ ہاتھ اٹھا دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو لہٰذا اب یہاں پر دو باتوں کا ضرور خیال رہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بحث تھی وہ مخالفت میں نہیں تھی، وہ مقابلے میں نہیں تھی، بلکہ کرم طلب کے لیے تھی۔ کرم طلب کے لیے اگر اس طرح کی بحث کی جائے تو کرم ہی کرم ہوتا ہے، مخالفت اور مقابلے کے لیے ہو تو انسان کا ایمان چلا جاتا ہے، یاد رکھیے گا۔ اسی طرح دوسری بات جو یہاں سمجھائی گئی
کہ اللہ کی بارگاہ میں جو شکایت کر رہی تھی آپ، وہ شکایت آپ کی اس معاملے سے بری ہونے کے لیے تھی، بے صبری کی شکایت نہیں تھی۔ لہٰذا بے صبری کی شکایت نہیں کی جاتی۔ اس سے بھی اس بات کو یاد رکھیے گا، صبر کرنا جہاں پر ہوتا ہے وہاں صبر کیا جاتا ہے، لیکن جہاں معاملہ خراب ہو رہا ہوتا ہے وہاں شکایت کی جاتی ہے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھا دی گئی۔ اب روایت کیا بیان کرتی ہے؟ اس واقعے کے بعد، پھر اس کے بعد ہم زہار کا کفارہ بھی سماعت کریں گے جو قرآن میں بیان کیا۔ اس واقعے بعد ہوا یہ کہ ہر صحابی حضرت خولہ بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام کرتا تھا، کیونکہ آپ وہ شخصیت تھی کہ آپ نے عرض کری تھی تو رب نے جواب ادا کر دیا تھا، آپ نے رب سے کلام کیا تو رب نے جواب دیا تھا، براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تھی۔ صحابہ آپ کے سامنے جھک کر رہا کرتے تھے، جھک کر ملا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو آپ بوڑھی ہو چکی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری پر سوار اور بڑے قافلے کے ساتھ بہت بڑے ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے جا رہے تھے، لہذا حضرت خولہ بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں آ گئی اور آپ نے فرمایا، عمر یاد ہے تجھے کہ پہلے تجھے عمیر کہا جاتا تھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا تجھ پر تو تجھے عمر کہنے جانے لگا، اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا کرم کیا کہ آج آپ کو امیر المومنین کہا جاتا ہے۔ لہٰذا یاد رکھنا۔ اب پورا قافلہ رکا ہے، کئی دیر تک آپ کی نصیحتیں چلتی رہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی آخرت کو یاد رکھنا۔ جو شخص اپنی آخرت کو یاد رکھتا ہے وہ دنیا کے ہر معاملے میں دیکھ کر چلتا ہے کہاں کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی، لہٰذا حشر کے میدان کو یاد رکھنا۔ اس طرح کی آپ نصیحتیں فرماتی رہیں۔ کئی وقت گزر گیا، پورا قافلہ ٹھہرا ہوا ہے، پورا قافلہ کھڑا ہوا ہے، کسی کی مجال نہیں کہ ہل جائے، لہٰذا نئے شخص بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر عرض کی کہ کیا آپ اس بڑھیا کی باتیں سن رہے ہیں، ہم نے آگے کام کے لیے جانا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم عمر کی کیا مجال کہ اللہ تعالیٰ کی اس محبوبہ کی نصیحت نہ سنے کہ جس محبوبہ کے کلام کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب عطا فرما دیا تھا، تو عمر کی کیا مجال۔ لہٰذا اگر یہ مجھے روزانہ کئی دن تک تربیت کرتی رہے تو میں سوائے نماز کی اجازت کے یہی کھڑا رہوں گا، صرف نماز کی اجازت کے لیے جاؤں گا وقت پر، ورنہ یہیں آ کر کھڑا ہو کر ان کی نصیحتیں سنوں گا۔ تو یہ آداب تھے اللہ والوں کے، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا ہے، ان کو نوازا ہے، تو ان کے آداب ایسے ہوا کرتے ہیں، ان کی محبتیں ایسے دل میں بسائی جاتی ہیں۔ اس واقعے سے یہ بھی سبق ملا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ والوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید سے بے پناہ محبت اور سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب آ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زہار کے حوالے سے جو کفارہ بیان کیا کہ اگر وہ ادا کر دیا جائے تو پھر بیوی سے یعنی دوبارہ آپ قریب ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا کیا کفارہ ہے؟ پہلا اس کا جو اصول بیان ہوا وہ یہ کہ غلام آزاد کیا جائے گا۔ آج کل تو غلام نہیں ہوتے، تو فرمایا پے در پہ 2 مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے، اگر یہ بھی نہیں رکھ سکتے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ یہ کفارہ قرآن مجید نے بیان کیا۔ تو لہٰذا جو رشتے اللہ تعالیٰ نے جہاں مخصوص رکھے ہیں وہیں پر ہی ہونے چاہیے، جس کو جو مقام دیا ہے وہاں پر ان کا مقام ہمیں سمجھنا چاہیے۔ قرآن نے اس طرف بھی نظر کرائی کہ ماں باپ کے جو حق ہیں وہ ان کے ساتھ ادا کیے جائیں، بہن بھائیوں کے جو حق ہیں وہ ان کے ساتھ ادا کیے جائیں، بیوی بچوں کے جو حق ہیں وہ ان کے ساتھ ادا کیے جائیں۔ اس طرف بھی نظر قرآن مجید نے کرائی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں یہ بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے چلتے ہیں تو سورہ مجادلہ ہے۔
اب سورہ مجادلہ کے اندر کئی احکامات بیان ہوئے۔ پہلا حکم جو بیان ہوا وہ یہ بیان ہوا کہ اگر دو یا دو سے زیادہ شخص ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوں اور دو لوگ آپس میں کان میں بات چیت کریں تو قرآن نے اسے روکا ہے، قرآن نے منع کیا ہے۔ حدیث مبارک نے اس کی وضاحت کی۔ حدیث مبارک میں آتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب محفل کے اندر یا دو سے زیادہ افراد کے اندر دو لوگ آپس میں سرگوشی کرتے ہیں تو یہ مجلس کے خلاف ہے، اور ایسا کرنے سے تیسرے کے دل میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے کہ شاید یہ میری کوئی برائی کر رہے ہیں۔ قرآن و حدیث نے واضح کر دیا دوستوں۔ اب یہ انسان کی فطرت میں آ چکا ہے۔ اب آپ کے نہیں یہ برا نہیں مانتا، ایسا نہیں ہو سکتا، کہ قرآن و حدیث نے واضح کر دیا ہے۔ لہٰذا جب آپ تین افراد بیٹھے ہیں تو دو کو آپس میں باتیں کرنے کی اجازت نہیں دیتا قرآن، کیونکہ تیسرے کے دل میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے۔ یہ واضح طور پر ہمیں قرآن و حدیث نے سمجھا دیا۔ یہ مجلس کے آداب ہیں، قرآن سب کچھ سکھاتا ہے، چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا۔ لہٰذا اب ایک اور بات بھی یہاں پر ایڈ کی گئی، البتہ اگر ایسی سرگوشی ہو، ایسی خفیہ بات ہو اور ایسا مشورہ ہو جس میں کوئی نیکی یا تقوی کی بات ہو تو وہ کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ تقوی کی بات، اس کے علاوہ کوئی بات بھی ہو، گھر کی ہو، باہر کی ہو، اٹھنے کی ہو، بیٹھنے کی ہو، جیسی بھی ہو، لہذا جب تیسرا فرد بیٹھا ہے تو دو افراد کو کانوں میں بات کرنے کی اجازت شریعت نے نہیں دی۔ مجلس کا ایک اور ادب بیان ہوا کہ جب تمہیں مجلس میں وسعت پیدا کرنے کے لیے کہا جائے تو وسعت پیدا کر دیا کرو۔ لہٰذا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہاں کس کی جگہ ہے، کون کہاں بیٹھنے کے لائق ہے، اس کے لیے وہاں وسعت کیا کریں، اس کو وہاں جگہ دیا کریں۔ لہٰذا گھس کر نہیں بیٹھا کریں، یہ قرآن سکھا رہا ہے مجلس کے آداب۔ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے، خوبصورت واقعہ ذہن میں آیا جو اسی کے تحت ہے۔ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سجی تھی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، پوری مسجد کچاکچ بھری تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا آنا ہوا۔ اب یہ دیکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا خطبہ آپ نے جاری فرما دیا، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جو آگے تشریف فرما تھے، آپ نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پیچھے ہیں۔ آپ نے فرمایا علی، آپ نے آواز دی اور اپنے پاس لا کر آگے بٹھا دیا۔ اللہ اکبر۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو خطبے کے درمیان مصطفیٰ نے فرمایا کہ اے سیدنا صدیق اکبر، قدر والوں کی قدر والے ہی جانتے ہیں۔ یعنی آپ اگر کسی بلند رتبے والے کو اس کی جگہ دے دیں گے تو آپ خود بلند ہیں، جبھی تو آپ نے اس کے مقام کو سمجھ کر اسے اس کی جگہ پر بٹھایا ہے۔ لہٰذا یہ سمجھنا چاہیے، جبھی فرمایا جہاں مجلس میں وسعت پیدا کرنے کا حکم دیا جائے یا وسعت پیدا کرنی چاہیے وہاں وسعت کرنی چاہیے۔ لوگوں کے دل خراب ہو جاتے ہیں، میاں ہمیں برا بلا کہہ دیا، لہٰذا نہیں، ہمیں سمجھنا چاہیے کس کی جگہ کہاں پر ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور بات بھی سمجھائی گئی، اگر تمہیں مجلس سے اٹھ جانے کے لیے کہا جائے تو اٹھ جایا کرو۔ لہٰذا جس مجلس سے آپ کو کہا جائے اٹھ جائیں، وہاں سے اٹھ جایا کرو۔ اور پچھلی ایک اور آپ کو یاد ہوگا احکامات میں یہ ہم نے حکم بھی سماعت کیا تھا، جو پچھلی نشست سے ہمارے ساتھ بیٹھ رہے ہیں۔ قرآن نے فرمایا تھا کہ جہاں علماء اور اولیاء کی مجلس ہو وہاں بلا اجازت اٹھ کر نہیں جایا جاتا۔ لہٰذا وہاں سے آپ اگر جائیں گے اٹھ کے تو پوچھ کر جائیں گے، اجازت لے کر جائیں گے، ورنہ ان کی مجلسوں میں بیٹھے رہیں گے۔ اور یہاں پر فرمایا اگر مجلس میں کہا جائے کہ چلے جائیں تو پھر آپ چلے جائیں، ورنہ آپ بیٹھے رہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور حکم جو ہمیں سمجھایا گیا جسے حزب الشیطان کہا گیا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو یہودیوں سے دوستی رکھتے ہیں، کفار سے دوستی رکھتے ہیں اور اپنے مومن ہونے کی بھی قسمیں کھاتے ہیں۔ لہٰذا قرآن نے انہیں حزب الشیطان یعنی شیطان کی جماعت قرار دیا۔ دوستو آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، آج میں پوچھ لوں کسی سے، کسی فلم کے بارے میں، کسی ہیرو کے بارے میں،
کتنے لوگ ہیں بتا دیں گے فلاں فلاں پیدا ہوا تھا، ایسے ایسے پیدا ہوا، آج ایسے ایسے کامیاب ہوا، ساری بتا دیں گے۔ اگر میں پوچھوں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت تو بتاؤ، تو سارے منہ جھکائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آج ہم نے ایسے دوست بنا کر رکھے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم دوستی نہیں رکھتے، کفار سے دشمنی ہے، یہودیوں سے دشمنی ہے، لیکن آج انہی کو دیکھ کے پروان چڑھنا ہے۔ جی وہی تو سب کو سکھا رہے ہیں، اسلام سکھا رہا ہے، انہوں نے اسلام سے سیکھ کر وہ بلند ہو گئے، آج ہم ان سے سیکھ رہے ہیں، اگر ہم بھی اسلام سے سیکھیں تو ہم بھی بلند ہو جائیں گے۔ لہٰذا یہی ہمیں سوچنا چاہیے، اور اس صفت سے بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ آگے چلتے ہیں، آخری بات ہے، فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ بڑی کمال کی بات ہے، عمل والی بات ہے۔ فرمایا اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں عطا فرمائیں وہ لے لو، اور جس چیز سے تمہیں منع فرمائیں تم باز رہو۔ کتنی خوبصورت اور کتنا بڑا حکم ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے وہ لے لو، جس سے منع فرما دے اس سے رک جاؤ۔ لہذا مکمل اتباع کا حکم دیا گیا ہے ایک امتی کو کہ ہم نے وہی طریقہ اختیار کرنا ہے، انہی لوگوں کی پیروی کرنی ہے جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سناتے ہوں، جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سکھاتے ہوں، جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ بتاتے ہوں، انہی لوگوں کی ہمیں اتباع کرنی ہے، پیروی کرنی ہے، تاکہ ہمیں حضور علیہ السلام کے طریقہ کار پتہ چلے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بنو قریظہ کا ایک دوست ملا تھا، اس نے مجھے توریت کے کچھ نسخے دیے ہیں، یہ سننا تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، اللہ اکبر، آثار آپ کے چہرے پر آثار غضب نمودار ہو گئے، یعنی چہرہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصے میں آ گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دوسرے صحابہ بھی تھے، عرض کی اے عمر آپ کہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیجئے۔ لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کے نبی ہونے پر راضی ہوں، میں آپ کے حق ہونے پر راضی ہوں، قرآن کے حق ہونے پر راضی ہوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اے عمر اگر آج توریت کی جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود حاضر ہو جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرنے لگو تو تم لہٰذا گمراہ ہو جاؤ گے۔ لہٰذا یاد رکھنا تمام امتوں میں تم میرا حصہ ہو اور تمام انبیاء میں میں تمہارا حصہ ہوں۔ لہٰذا اگر موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی ظاہری حیات کے ساتھ ہوتے تو انہیں بھی میری اتباع کیے بغیر کوئی چارہ نہ ہوتا۔ لہذا تمام امت مسلمہ کو یہ سبق دیا گیا، فالو کرنا ہے، طریقہ اختیار کرنا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھ کر چلنا ہے تو قرآن مجید کو۔ لہذا ہمیں پورا طریقہ سمجھا دیا گیا کہ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنا چاہیے، اور قرآن مجید کیسے سمجھ میں آئے گا؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سمجھ میں آئے گا۔ لہٰذا ان دونوں دامنوں کو مضبوطی سے تھامے رکھیے، اور جو آپ کو ان دامنوں کی طرح کھینچتا ہے ان اولیاء اللہ سے محبت رکھیے تاکہ ہماری دنیا بھی آسان ہو اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم نے آج سماعت کیا اسے ہمیں سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے آگے پہنچانے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارک ربنا وتعالی یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی،
اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے اللہ باری تعالیٰ، اے کائنات کے بادشاہ رب ذوالجلال، مولا ہمیں رمضان المبارک کی یہ ساعتیں عطا فرما. اے اللہ ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما. اے اللہ اپنی رضا میں زندگی، اپنی رضا میں موت نصیب فرما. اے اللہ ہماری دنیا، آخرت، قبر، حشر سب سوار دے. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. آمین بجاہ النبی الامین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.